الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في محكم تنزيله: لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صد قابل احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور تقریر سن رہی پردہ نشین مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، فضل و احسان ہے کہ اس کی نعمتوں سے، اس کے رحم و کرم سے ہماری سانسوں کا آنا جانا اب تک باقی ہے. رب کریم سے دعا کریں کہ رب کریم ہم جس مقصد کے لیے اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں، رب کریم ہمیں کہنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق بخشے. معزز سامعین، ہمارے سامنے رمضان سے ہی کچھ بڑا مسئلہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور ہر وہ دل جس کے دل کے اندر ایمان ہے اور جس کے دل کے اندر ایمان کی رمق باقی ہے، یہ مسئلہ اسے بار بار ستاتا ہے، اسے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. تو فلسطین کا مسئلہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت عظیم مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارا قبلہ اول ہے، سب سے پہلا قبلہ ہے ہمارا، نبیوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے، وحی الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہے. وہاں پر نماز پڑھنے کی فضیلت عام مسجدوں سے کہیں زیادہ ہے. وہاں انبیاء پیدا ہوئے، وہاں دین کی دعوتیں پھیلی، وہاں اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا. اس لیے جب اللہ نے اس جگہ کو پسند کیا تو مسلمان بھی اس جگہ کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اپنی جان و مال، عزت و آبرو سے بھی زیادہ اس جگہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن معزز سامعین، مسلمان کا معاملہ جو ہے وہ صرف جذباتیت کی حد تک نہیں ہوتا، صرف ایموشن کی حد تک نہیں ہوتا، صرف احساس کی چنگاری کی طرح نہیں ہوتا کہ چنگاری کی طرح جلے اور بجھ کر کے ختم ہو جائے. مسلمان کا معاملہ بنیادوں پہ استوار ہوتا ہے. جیسے ہمیں عقیدہ سکھایا گیا ہے کہ عقیدہ ٹھوس مضبوط ہوتا ہے جسے نہ کوئی آندھی اور طوفان ہلا سکتا ہے، ایسے مسلمانوں کا ایمان ہوتا ہے. مسلمان کے جذبات بھی جو ہوتے ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، غلط ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے. مسلمان کا ڈائریکشن، جب سے وہ ایمان کو مسلمان کے جذبات اسی دن سے زندہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے جس دن سے اسے وہ شعور ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. اور یہ جذبہ ہمیشہ کے لیے تب تک چلتا ہے جب تک کے لیے بندہ مر نہیں جاتا، جب تک مسلمان اپنی جان دے نہیں جاتا. یہ جذبہ ایسا نہیں کہ گھٹ جائے، بڑھ جائے یا کسی لمحے کے لیے ختم ہو جائے. معزز سامعین، مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. اس کے لیے جائز طریقے سے، صحیح طریقے سے آواز اٹھانا یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آج سوشل میڈیا کے اس زمانے میں جبکہ خبریں بہت زیادہ، محلے کی خبریں، گلی کی خبریں اس طرح سے ہمیں کو سننے مل رہی ہیں جیسے انٹرنیشنل مسائل کی خبریں، انٹرنیشنل پوری دنیا کی مسائل، پوری دنیا کے جو مسائل ہیں ان کی خبریں ہم اس طرح سے سن لیتے ہیں جیسے ہم اپنی گلیوں کی خبریں سنتے ہیں، جیسے ہم اپنے محلوں کی خبریں سنتے ہیں. 5000 کلومیٹر، 10,000 کلومیٹر کیا معاملہ پیش ہوا، کیا حادثہ پیش ہوا، کون مرا، کون جیا، کون بیمار ہوا، ہماری سب خبریں ہمارے موبائل کے اندر ہمیں گھر بیٹھے مل رہی ہیں. تو خبروں کا معلوم ہونا بہت آسان ہو چکا ہے، لیکن صحیح خبروں کا معلوم ہونا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے. خبروں کے اس دور میں، سوشل میڈیا کے اس دور میں
جتنا نیوز کا معلوم کرنا، نیوز کا ملنا، خبروں کا ملنا جتنا آسان ہے، صحیح خبروں کا ملنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہمارے قبضوں میں نہیں، غیروں کے قبضوں میں ہے، یہود کے قبضے میں ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ غلط خبریں پھیلا کر کے، پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو برین واش کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان ہر خبر پر آمنا و صدقنا نہ کہے بلکہ تحقیق کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، او ایمان والو، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، ایرو غیرو لوگوں کو نہیں کہا جا رہا، وہ ایمان والو، او مومنو جو واٹس ایپ یوز کرتے ہو، او مومنو جو فیس بک یوز کرتے ہو، او مومنو جو اپنے علم کی تشنگی یوٹیوب سے بجھاتے ہو، وہ سنو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر دینے والا آئے، فاسق کون ہے؟ ایک مومن ہوتا ہے، ایک کافر فاسق ہوتا ہے، وہ کبھی فاسق تمہیں کوئی خبر دینے آئے تو فتبینوا، تحقیق کر لو، اسے تحقیق کر لو، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور ایسے مسائل کے پیچھے نہ پڑو جسے آپ کی شدھ بدھ نہیں ہے، جسے آپ کی جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، جس کی نالج آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو پتہ چلا تحقیق کرنا اور اس کے بعد اس مسئلے کو اچھے سے جاننا، اس کے بعد ہی اس کو شیئر کرنا، اس کے بعد ہی دوسروں تک پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو معزز سامعین، فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے فی الحال، ان مسئلوں میں سب سے پہلی جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ حقائق کو ہم جاننے کی کوشش کریں، حقائق کو جاننے کی کوشش کریں، خبروں کے پیچھے کی خبر کیا ہے اسے جاننے کی کوشش کریں۔ یہ خبر کیوں نشر کی جا رہی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ خبر کیا نشر کی جا رہی ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ خبر کیوں نشر کی جا رہی ہے۔ آج پروپیگنڈے کا زمانہ ہے اور یہ پلاننگ کا زمانہ ہے، برین واش کرنے کا زمانہ ہے، لوگ خبروں کے ذریعے سے برین واش کرتے ہیں لوگوں کا۔ تو یہ نہ دیکھیں یہ خبر کیا خبر ہے، بلکہ یہ دیکھیں یہ خبر کیوں دے رہا ہے، ایک فاسق ایسی خبر کیوں دے رہا ہے جو لوگوں پہ بمباری کرتے ہیں، جو لوگوں کے معصوموں کی جان لے لیتے ہیں، جو عورتوں کی عزت و آبرو کے پیاسے ہیں، وہ لوگ اتنی خیر خواہی کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ آپ تک لوگوں کی خبریں کیوں پہنچا رہے ہیں۔ تو خبروں کو نہ دیکھو، خبروں کی پیچھے خبر کیا ہے اس کو دیکھو، خبروں کے پیچھے حقائق کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا فلسطین کا معاملہ دیکھا، حماس کا معاملہ دیکھا، اسرائیل کا معاملہ دیکھا، دنیا بھر کے مسلم ممالک کا مسئلہ دیکھا، پوری دنیا کا ورلڈ ریئیکشن دیکھا، ہم نے اس پہ کیا آیا۔ مثال سے سمجھیں اس کو۔ حماس ایک تنظیم، حماس اسرائیل کے اندر وہ تنظیم ہے جو وہاں پہ فی الحال حکمراں ہے مسلمان پارٹی کی طرف سے۔ آپ نے دیکھا کہ جب فلسطین کے اندر یہودی گھسے، بیت المقدس کے اندر جب یہودی گھسے، یہ معاملہ یہودیوں کا گھسنا فلسطین کے اندر اور گولے بارود ہونا، آنسو گیس چھوڑے جانا، کچھ مسلمانوں کا زخمی ہو جانا، کچھ یہودیوں کا زخمی ہو جانا، یہ وہاں ریگولر باتیں ہیں، عام باتیں ہیں، عام معمولی باتیں ہو چکی ہیں۔ یہ پچھلے 60 سالوں سے ہو رہا ہے، 70 سالوں سے ہو رہا ہے۔ اور آپ کی جانکاری کے لیے بھی بتا دیں کہ بیت المقدس کی حفاظت اکیلے مسلمان ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہودی سیکورٹی فورسز بھی کھڑی ہوتی ہیں، یہودی فورسز سیف گارڈ بھی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو بیت المقدس کے اندر آج بھی یہودیوں کو داخلہ ہونے کی اجازت نہیں، جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے اندر داخل ہونے کی یہودیوں کو اجازت نہیں ہے، اور اس کے دروازوں پر مسلمان فورسز کے ساتھ یہودی فورسز بھی تعینات ہوتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے معاہدہ ہے، وہ آج بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، گرچہ یہودی اس پر تسلط جمائے ہوئے ہیں۔ تب یہ مسئلے روز ہوتے ہیں، کبھی یہودی جو ہے سرکشی کر کے گھس جاتے ہیں اپنے دم پر، بم بارود کے دم پر، گولے بارود کے دم پر اندر گھس جاتے ہیں، آنسو گیس چھوڑتے ہیں، مسلمانوں کو حیران و پریشان کرتے ہیں۔ یہ عام روٹین ہے وہاں کی، یہ وہاں کی روٹین ہے، اس کے لیے ہم درد مند ہیں۔ لیکن اس درد کے پیچھے کی ایک حقیقت ہے، بڑی دردناک حقیقت ہے، اس درد کی پیچھے بھی بڑی دردناک حقیقت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ جب اگر ڈیلی کا معاملہ ہے تو یہ حماس جو تنظیم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حماس نے بم ڈالا، واہ واہ اب تو فتح ہو جائے گا، اسرائیل کی اینٹ سینٹ بچ جائے گی، اسرائیل کی بینڈ بجا دی جائے گی۔ لیکن ہم نے یہ سوچ گئے کہ جب ڈیلی کا معمول ہے تب ڈیلی حماس کہاں ہوتا ہے؟ ڈیلی حماس کہاں ہوتا ہے؟ آج ہی اسی رمضان ہی کے مقدس موقع میں، وہ بھی جمعہ کے دن پہ ایسا کیوں رچا گیا، ایسا کون سا گیم کھیلا گیا کہ حماس نے 1400 میزائل ایک ساتھ داغ دی؟ کیا ضرورت تھی 1400 میزائل ایک ساتھ داغنے کی؟ مسلمانوں، سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل مسائل ایسے نہیں ہیں، ہم اپنے گھر کے مسائل حل نہیں کر پاتے، ہم اپنی بیوی کو نہیں سمجھا پاتے، ہم اپنے گھر کے محلوں کے مسائل نہیں حل کر پاتے، ہم اپنی مسجدوں کے مسئلے حل نہیں کر پاتے۔ انٹرنیشنل مسائل پہ ایسے لیکچر دیتے ہیں، ایسے پوسٹ کرتے ہیں کہ لگتا ہے ساری دنیا کا امام یہی ہے، دنیا کا قائد یہی ہے، دنیا کا رہبر یہی ہے۔
ہم اس طرح سے لیکچر بازی کرتے ہیں، بیان بازی اس طرح سے کرتے ہیں. آپ دیکھیں انٹرنیشنل معاہدے کو سمجھیں، جب آج اب حقیقت کو پڑھیں، یہ جب چیزیں خبریں اگر آپ صحیح طور پہ صحیح جگہوں پہ جا کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو حقیقت ملے گی کہ یہود کا جو نتن یاہو ہے فی الوقت اس کی حکومت جو تھی خطرے کے اندر تھی، اور خطرہ ایسا کہ پچھلے 1 سال سے مظاہرے ہو رہے ہیں، اس پہ کرپشن کا الزام لگایا جا رہا ہے، اس پر رشوت خوری کا الزام لگایا جا رہا ہے. پچھلے اپریل کے 1 مہینے کے اندر 6000 یہودی مارے گئے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے یہودی مارے گئے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں. جب نتن یاہو کو یہ ڈر لگا کہ اب ہماری حکومت گئی، شاید اب لوگوں نے اس پہ یہ الزام لگایا کہ کرپشن کر رہا ہے، کرپشن کرنے کے بعد جو ہے اس کے استعفے کا مطالبہ ہوا اور اس کو عدالت کی کیٹیگری میں کھڑا کرنے کا مطالبہ ہوا، تو لوگ اس نے ایسا پروپیگنڈا کیا، لوگوں کو ڈائیورٹ، ہندوستان کے اندر یہ ہو رہا ہے، لوگوں کے مزاج کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، لوگوں کے خیالات کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے فلسطین کے اندر گھسپیٹ کیا گیا، مسجد اقصیٰ کے اندر گھسپیٹ کرنے کا معاملہ اس چیز کو بپا کیا گیا، اور یہ بتانے کی کوشش کرے کہ یہودیوں تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو نتن یاہو بچا سکتا ہے، تمہیں مسلمان جو کہ آتنکواد ہیں ان سے کوئی بچا سکتا ہے تو یہ ہم ہی بچا سکتے ہیں، میں ہی بچا سکتا ہوں. اس لیے ایک پلان کھیلا گیا کہ ہم بیت المقدس کے اندر داخل ہوں گے، کچھ لوگوں کو ماریں گے، کچھ لوگوں کو پیٹیں گے، اور یہود کی جو بی ٹیم ہے، حماس ٹیم، یہ ٹیم ایک ساتھ 1400 میزائل داغے گی. 1400 میزائل داغنے کے بعد اس سے یہودیوں کا نقصان کچھ نہیں ہونے والا ہے سوائے چند جانوں کے جانے کے. یہودیوں کی کچھ جانیں چلی جائیں، اس کے بعد 1400 میزائل داغنے کے بعد، 1400 میزائل کوئی بات ہوتی ہے؟ کھیل نہیں ہوتا ہے 1400 میزائل ایک ساتھ داغنا. اور ایسی تنظیم جو فلسطینوں کو کپڑا نہیں دے پا رہی، جو فلسطینوں کو گھر آباد نہیں کروا پا رہی، فلسطینوں کے پانی اور لائٹ کا بندوبست نہیں کر پا رہی، 1400 میزائل اس کے پاس کہاں سے آ گئے؟ 1400 میزائل کہاں سے آ گئے؟ یہ وہی بی ٹیم ہے، یہودیوں کی بی ٹیم ہے حماس. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ درس دے رہے تھے، کہہ رہے کہ میں تمہیں ایک بات سن لو، میں بار بار کہتا ہوں، چاہے تم اس کو مانو چاہے نہ مانو، لیکن اس بات کو جان لو کہ حماس اسلامی تنظیم نہیں ہے. حماس اسلامی تنظیم نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے بھلا نہیں ہو سکتا ہے. آج بھی جا کر کے دیکھیں، تحقیق کریں تو حماس کے جو سردار ہیں، حماس کے جو لیڈران ہیں، جن لوگوں نے حماس کی بنیادیں رکھی ہیں، وہ در حقیقت شیعہ ہیں. در حقیقت ان کی تعلیم ایران میں ہوئی ہے، ان کی تعلیم ایرانیوں کے شیعوں کے ہاتھ میں ہوئی ہے، یہودیوں کی گود میں ہوئی ہے. وہ در حقیقت شیعہ ہیں، اور شیعہ اور سنی آپ کو ازلی دشمن ہے. ایک یہودی کچھ دنوں کے لیے، کچھ لمحے کے لیے مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہو سکتا ہے، ایک شیعہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہ اور بھلا نہیں ہو سکتا. حماس ایک شیعہ تنظیم ہے، ایک یہودی تنظیم ہے. 1400 میزائل داغے گئے، اور کیا دکھایا گا کہ اسرائیل خطرے میں ہے. اسرائیل کو بہانا چاہیے تھا، وہ ایسے بھی مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کا پیاسا ہے. اس نے جب دیکھا موقع مل گیا، 1400 میزائل داغے گئے، اس کے بعد لوگوں کے ساتھ اس کے پاس جواز پیدا ہو گیا کہ اب تو ہم گھس کے ماریں گے. جب تک ایک ایک حماس کو مار نہیں لیں گے، ایک ایک بندے کو، تب تک چین کی نیند نہیں لیں گے. اور آج دیکھو 300 سے زیادہ فلسطین مارے جا چکے ہیں، 2000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. اربوں خربوں کی بلڈنگیں جو بڑی مشکلوں سے آباد کی گئی تھی، ساری کا سارے راکھ کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں. یہ کس کے کرتوت کا نتیجہ تھا؟ کس نے موقع دیا ان کو گھسپیٹ کرنے کا؟ اسی حماس نے موقع دیا. اور آپ کو بتائیں، تعمیر کرنا تخریب کرنے سے زیادہ بہت مشکل ہے. بم پھوڑ دیا، ختم ہو گیا معاملہ. لیکن بلڈنگیں بنانا، اس کے اندر بے یار و مددگار عورتوں کو لا کر کے آباد کرنا، کسی فیملی کو، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کسی نے مارا ہے، آپ کو کسی نے بے گھر کیا، چھوٹے سے بچے کو، اس بچے کے لیے کیا صحیح ہے؟ اس کو اٹھا کے بم دو گے، بارود دے گو کہ جا کے اس کا مقابلہ کرے؟ بلکہ یہ دو گے کہ آپ کی گھر، ابھی آپ کی ماں بے گھر ہے، ابھی آپ کی بہن بے گھر ہے، ابھی آپ کی بیٹی بے گھر ہے، یہ مکان ہم دیتے ہیں، مکان کے اندر رہو. دونوں آپشن میں سے آپ کو کون سا اختیار کریں گے؟ مکان کو اختیار کریں گے کہ ہم دھیرے دھیرے تو پہلے مکان اختیار کریں گے، پہلے اپنے گھر کی عورتوں کے لیے پردے کا انتظام کر دیں گے، گھر کی عورتوں کے لیے چہار دہاری کا انتظام کریں گے، اس کے بعد دشمنوں سے مقابلہ کریں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، علم کے معاملے میں آگے بڑھیں گے، پھر ان سے مقابلہ کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو رہا. یہ سعودی نے کیا. آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ حماس کتنا، لوگوں نے کیسے حقائق کو بدلا ہوا ہے. حماس دوست بنا ہوا ہے، سعودی دشمن بنا ہوا ہے. سب سے زیادہ آپ رپورٹ جا کر کے پڑھیں، 2002 کے بعد سے سب سے زیادہ اسلامی ملکوں میں سے سب سے زیادہ کسی نے فلسطین کی مدد کی ہے تو وہ سعودی عرب ہے. $480 ملین، $480 بلین. جانتے ہیں کیا ہوتا ہے
480 ملین ڈالر کی اکیلے سعودی عرب 2002 کے بعد سے مدد کر چکا ہے. 2007 کے اندر ایک پلان کے تحت، ایک ڈیولپمنٹ پلان کے تحت، اسی طرح سے 2012 کے اندر 1000 بلڈنگیں بنائی گئیں، اس کے بعد 700 بلڈنگیں بنائی گئیں، الگ الگ فیس میں بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں. وہاں مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے کالج اور ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے. یہ کون فنڈ دے رہا ہے؟ یہ سعودی عرب فنڈ دے رہا. 1000 بلڈنگیں آباد کی جا رہی ہیں، پھر 700 بلڈنگیں آباد کی گئیں، پھر اس کے بعد ہاسپٹل قائم کیے گئے، اسکول قائم. آپ کیا چاہیں گے؟ آپ کیا چاہیں گے؟ آپ کے بچوں کو بم بارود دیا جائے یا یہ دیا جائے آپ کے بچوں کے لیے ہاسپٹل قائم کیا جائے آپ کے محلے کے اندر؟ کیا پسند کریں گے آپ؟ آپ کے محلے کے اندر ہاسپٹل ہو شاندار اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس، اسکول ہو، کالج ہو، آپ کیا پسند کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر میرا مستقبل ہے، ہاسپٹل کے اندر میری جانیں بچیں گی، میں علم حاصل کروں گا تب میری قوم ترقی کرے گی. یہ سعودی نے کیا. لیکن یہ جو فنڈ تیار کیا گیا تھا، سعودی کے فنڈوں کے ذریعے سے فلسطینیوں کے گھر جب آباد ہوئے تو حماسیوں نے، بی پلین جو یہودیوں کی بی ٹیم ہے، ان لوگوں نے پلان کر کے ان ساری بلڈنگوں کو راک کا ڈھیر بنا دیا. حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں، حقائق کو، دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. اور یہ سیاسی خبریں نہیں ہیں میرے بھائیوں. علماء کو اس منبر و محراب سے سیاست کی باتیں نشر نہیں کی جا سکتی ہیں. اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے میرے بھائیوں، ڈائریکٹ سیاست سے ایک گنا سیاست سے ہے، لیکن دوسرا اس کا تعلق ہمارے عقیدے الولا والبرا سے ہے. جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے کہ الولا والبرا، اسلام کے اندر دوستی کے اصول ہیں، دشمنی کے اصول ہیں. آپ سعودی سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ آپ کیوں نفرت کرتے ہیں سعودی سے؟ فلسطین کی مدد نہیں کرتا؟ فلسطین کی تو بے تحاشا اسلامی مملکوں میں، اگر آپ سروے پڑھیں اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ کسی نے مدد کی ہے تو سعودی عرب نے کی ہے. حماس نے کیا کیا ہے؟ حماس نے فلسطینیوں کو راک کا ڈھیر پہ لا کر کے کھڑا کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں الولا والبرا کے تحت آپ کسی مسلمان سے محبت کیوں کریں گے؟ کسی مسلمان سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس عقیدہ توحید ہوتا ہے، وہ نمازی ہوتا ہے، روزہ گار ہوتا ہے، صدقات و زکوٰۃ دیتا ہے. اس بنا پہ ہم محبت کرتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بیچ میں محبت میں فرق ہوتا ہے. جو توحید پرست ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، روزگار ہوتا ہے، مسجدوں سے جڑا ہوتا ہے، ہم اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن ایک مسلمان ہے جو صرف توحید پرست ہے، نمازی نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کے ایمان کے بقدر محبت کرتے ہیں. یہ سب کی حالت ہے، کسی ایک کی حالت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ جو نمازی اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں، زیادہ احترام کرتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن جو بے نمازی ہے، توحید والا، اس سے محبت کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں. اس کے گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، اس کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اس کے ایمان کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی بنا پہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اصول ہے، یہ بیس ہے، اسی کی بنا پہ محبت کی جائے گی. آج سعودی عرب دنیا کے اندر واحد ملک ہے جو جہاں توحید نافذ ہے، اللہ کی توحید ہے. وہاں کوئی مزار نہیں، وہاں کوئی بت پرستی نہیں، وہاں کوئی کنیسہ نہیں، وہاں کوئی چرچ نہیں، وہاں کوئی مندر نہیں. وہاں اس چوروں کو ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زناکاروں کا، ریپسٹوں کو سزا دی جاتی ہے، سزائے موت دی جاتی ہے. وہاں چوری کی سزا ہے، وہاں حدود اللہ نافذ ہے، شریعت نافذ ہے. وہاں 5 وقت کی نمازیں پابندی سے کی جاتی ہیں، رمضان کا صحیح طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے، بیت المال کا نظام قائم ہے. اس بنا پہ ہم محبت کرتے ہیں. کس ملک سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کون سا ایسا ملک ہے جو غلطی نہیں کرتا؟ ہم اپنا گھر چلاتے ہیں، وہ بھی صحیح سے نہیں چلا پاتے، اس کے لیے بھی حرام منع کرتے ہیں. مولانا صاحب ڈیلی منع کرتے ہیں، درس کے ذریعے سے، جمعہ کے خطبات کے ذریعے سے، پرسنل میٹنگ کے ذریعے سے منع کرتے ہیں کہ حرام خوری نہ کرو، سود نہ کرو. مولانا زمانہ بدل گیا ہے، سود نہیں کھائیں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ آپ اپنا گھر سود کے بنا نہیں چلا پا رہے، آپ اپنا گھر حرام خوری کی بنا پہ نہیں چلا رہے. لیکن کوئی شریعت کے مطابق مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بزدل ہیں. مولانا سمجھتے نہیں سعودی عرب بزدل ہے، منافق ہے، فلانا مزدق ہے، صرف بیان بازی کرنے والے. ہم نے کیا سمجھا ہے؟ مسلمانوں کا لیڈر اسے سمجھ لیا جو بیان بازی کرتا ہے. کام کرنے والے اسی لیے ہمارے بیچ میں نہیں پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے بزدلوں کو اپنا لیڈر بنایا ہے، بیان بازی کرنے والوں کو اپنا لیڈر بنایا ہے. کام کرنے والوں کو ہم لیڈر نہیں سمجھتے. جو کام کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، زمینی ورک کرتے ہیں، فیلڈ ورک کرتے ہیں، وہ ہمارے لیڈر نہیں ہوتے. ہمارے لیڈر کون ہوتے ہیں؟ جو بیان بازیاں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ حقائق کو سمجھیں. ضرورت اس بات کی ہے حقائق کو سمجھیں. اس کے بعد دوسرا مسئلہ کہ کیا فلسطین کب آواز ہوگا؟ فلسطین کب آزاد ہوگا یا فلسطین کیسے آزاد ہوگا؟ ہر مسلمان کے دل کا یہ سوال ہے. ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن بار بار یہ کہتی ہے، جب وہ فلسطین کا مسئلہ کہتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر کے اپنی دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے، مولا فلسطین کب آزاد ہوگا؟ مولا فلسطین کو آزاد کر دے. مسلمان جو درد کے اندر قرار ہے اسے آزاد کر دے. تو لوگوں جان لو، یہ امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. ایک درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ گرچہ تم اسے ناپسند کرو گے لیکن یہی حقیقت ہے. اور مسلمان کو حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ آج حقیقت یہ ہے. امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مسلمان آج فلسطین کا مسئلہ جس طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایسے ہی اس سے کہیں بڑے
ایک فتنے کے اندر، اس سے بہت بڑے فتنے کے اندر، بلکہ اس سے بہت بڑے مسئلے کے اندر آج پورے عالم اسلام ملوث ہے۔ دنیا کے بہت سارے مسلمان اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں۔ فلسطینیوں کے فتنے سے، فلسطینیوں کے مسئلے سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے وہ؟ کیا مسئلہ ہے؟ سوچیں آپ، کیا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ؟ روزگار نہیں مسلمانوں کے پاس؟ کیا نہیں ہے؟ ٹیکنالوجی نہیں ہے، علم نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ وہ مسئلہ امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ مسئلہ فلسطینیوں کے مسئلوں سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اکثریت شرک پرستی مبتلا ہے۔ مسلمانوں کے لیے عالم اسلام کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان شرک پرستی کے اندر مبتلا ہیں، مسلمان شرک پرستی کے اندر مبتلا ہیں۔ عالم اسلام کا آپ دیکھیں، فلسطین کا ایک مسلمان شہید کر دیا جاتا ہے، ہم اللہ کی ذات سے توقع کرتے ہیں کہ اسے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی بنا پہ شہید کیا گیا ہے، اسے اس بنا پہ شہید کیا گیا ہے کہ وہ اکیلے اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو ہم فلسطینیوں کا مسئلہ، اگر ایک فلسطین شہید کیا، ایک فلسطین مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ کی ذات سے توقع ہو کہ وہ جنتی ہوگا، لیکن ایک مشرک مرتا ہے تو یہ جہنم میں جائے گا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیں، توحید کی دعوت کو سمجھیں، اللہ کی یکتائی کو سمجھیں، اللہ کی بزرگی کو سمجھیں۔ بنا توحید کے مانے ہوئے مسلمانوں کو کوئی چیز عزت نہیں دے سکتی۔ جب تک مسلمان اللہ کی پرستی کو مضبوطی سے تھام نہیں لیتے، اللہ کی شریعت کو تھام نہیں لیتے، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، اللہ کے حقوق کو جب تک غیر اللہ تک دیتے رہیں گے، اللہ انہیں عزت نہیں دے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتوں کا تمام عزتوں کا حقدار اللہ کی ذات ہے، اس کا رسول ہے اور سچے مومنین ہیں۔ غیروں کے پاس غیر اللہ یہ مزاریں تمہیں عزت نہیں دے سکتی، یہ پیر و بابے تمہیں عزتیں نہیں دے سکتے، یہ در در کی ٹھوکریں کھلانے والے یہ پیر و فقیر و ملے تمہیں عزت نہیں دے سکتے۔ کسی مزار سے ہمیں عزت نہیں مل سکتی، کسی ملک سے ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔ عزت صرف و صرف ہمیں توحید میں ملے گی۔ اللہ کی توحید کے پیغام کو عام کیجئے، اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑیے، اسی کے اندر ہماری عزت ملے گی۔ اسی طرح سے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان عربوں کے اندر ایک تحریک اٹھی تھی کہ ہمیں فلسطین اس لیے دے دو۔ عربوں کے اندر تحریک اٹھی تھی، ہم شاید ناواقف ہیں اس مسئلے سے۔ عربوں نے ایک تحریک اٹھائی تھی کہ ہمیں فلسطین اس لیے دے دو کیونکہ عرب ہی فلسطین کے اصل وارث ہیں، یعنی عرب ہی اصل فلسطین کے وارث ہیں۔ یعنی یہ کہا گیا کہ مسلمان ہوں نہ ہوں لیکن فلسطین کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو عربی النسل ہیں، جو عربی نسل سے ہیں۔ امام ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ عربو تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ عرب کے نام سے اللہ رب العزت نے ہمیں فلسطین نہیں دیا تھا، ساری زمین کا مالک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم عربی ہیں۔ ابو جہل بھی عربی تھا، بلکہ مکہ کے اندر پیدا ہوا تھا، ایسا عربی تھا جو مکہ کے اندر پیدا ہوا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ جو قوم بھی دین کو چھوڑتی ہے عربیت کے، امام ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ عرب قوم کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو فلسطین تبھی ملے گا جب وہ اسلام کا نام لے کر کے آئیں گے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا عمر فاروق کو فلسطین کب ملا، اور عمر فاروق کو دنیا کی فلسطین وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے سب سے زیادہ خونریزی ہوئی، جس کے لیے سب سے زیادہ جنگیں کی گئیں۔ رومیوں کے زمانے میں یہود سب سے پہلے وارث تھے، جب وہ اصل میں مسلمان تھے، یہودی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی مسلمان تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے فلسطین کا وارث یہودیوں کو بنایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور کچھ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا تو اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو اس کا وارث بنایا۔ پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آ گئی اور مسلمانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور توحید کو عقیدہ کیا تو اللہ رب العزت نے فلسطین کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی شریعت کی پابندی کے اندر فلسطین ملے گا، غیروں کو نہیں ملے گا۔ تو جب تک ہم اللہ کے دین کی طرف پلٹ نہیں جاتے ہمیں فلسطین ملنے والا نہیں۔ عمر فاروق کو عیسائیوں نے بلا کر کے جب بیت المقدس فتح کیا جا رہا تھا، عمر فاروق کے زمانے کے اندر صلح ہو گئی، اسے جنگ لڑائی نہیں کرنی پڑی۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ فلسطین بنا جنگ کے فتح کیا گیا، اور اسے مسلمانوں کی شان ہے کہ عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ دشمنوں کو بھی نکالتے ہیں تو عزت و آبرو سے اپنے گھر سے نکالتے ہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے لیکن ہم تمہیں مار کے نہیں نکالیں گے، عزت و آبرو کے ساتھ۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ تو عمر فاروق وہاں گئے اور عیسائیوں نے یہ معاہدہ کیا کہ اے عمر، ہم تجھے بیت المقدس کی چابی دیتے ہیں لیکن ایک شرط پہ دیں گے۔ شرط کیا ہے پتہ ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ آپ اس بیت المقدس کے اندر یہودیوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آج وہی امریکہ جو عیسائیوں کا ملک ہے، وہی برطانیہ جو عیسائیوں کا ملک ہے، آج وہی عیسائی یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیے ہوئے ہیں۔ کل اسی شرط پہ ان لوگوں نے عمر فاروق کو چابی دی تھی کہ ہم آپ کو چابی دے دیتے ہیں لیکن آپ بیت المقدس کے اندر یہودیوں کو داخل مت ہونے دینا۔ لیکن آج
پیمانے بدل کیوں گئے؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے بے وفائی کی، ہم نے اپنے پیمانوں کو بدل لیا، ہم نے غیروں سے بے وفائی، ہم نے غیروں سے وفا کی، اللہ کی ذات کے ساتھ بے وفائی کی، اس لیے ہمارے سارے کے سارے پیمانے بدل گئے۔ تو آج بھی اگر ہم دین کی طرف پلٹ آئیں، اسی لیے تیسرا پوائنٹ جو آج کا ہے وہ یہ کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اس وقت میں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح بها اولها، کہ اس امت کا آخر اس وقت تک نہیں سدھرے گا جب تک کہ اس امت کا آخر اس چیز کو پکڑ لے جس چیز کو اس کے اول نے پکڑا تھا۔ ہمارے اول نے کیا کام کیا تھا؟ ہمارے پہلے کے لوگوں نے کس چیز کو پکڑا تھا؟ اللہ کی رسی کو، قرآن کو، اللہ کی رسی حدیث کو، اللہ کی نبی کی حدیثوں کو مانا، سلف کے منہج پہ چلے تو اللہ نے ساری دنیا کو حکمراں بنا دیا، صرف فلسطین ہی نہیں ساری دنیا قدموں میں لا کر کے ڈال دی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی طرف پلٹائیں، اپنے دین کی طرف پلٹائیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ آج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، سوشل میڈیا پہ نیوز پڑھتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں، 57 ملک کیا کر رہے ہیں، مسلمان حکمراں کیا کر رہے ہیں۔ ارے بھائی تو اپنے محلے کی مسجد تو آباد کر لے، تیرے محلے کی مسجد خالی پڑی ہے، تو ہفتے کے علاوہ مسجد کا رخ نہیں دیتا ہے، ہر جمعہ کے علاوہ تو مسجد کا چہرہ تک نہیں دیکھتا ہے، تو بیت المقدس آزاد کرنے کی بات کرتا ہے، اسٹیٹس لگاتا ہے آئی اسٹینڈ وتھ فلسطین۔ فلسطین کے ساتھ تو کیا کھڑا ہوگا؟ پہلے اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ تو کھڑا ہو جا، اپنے مسلمان بھائی جو تیرے پڑوسی ہے اس کے ساتھ تو کھڑا ہو جا، اپنے گھر والوں کے ساتھ تو کھڑا ہو جا، اپنے مسلمان بھائی جو بیمار ہیں، مجبور ہیں، کہیں ادھر ادھر پھنسے ہوئے ان کے ساتھ تو کھڑا ہو جا، ان کی مدد تو کر لے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں تو جوڑ لے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ تو فلسطین، ارے ایسے گنہگاروں سے اللہ فلسطین فتح کروائے گا، ایسے گنہگاروں سے فلسطین فتح کروائے گا۔ فلسطین فتح کریں گے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ فلسطین کو فتح کریں گے پتہ ہے وہ کون ہوں گے؟ لا یفتنون ابدا، وہ کبھی بھی کسی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی بھی دنیا کا کوئی فتنہ انہیں فتنوں میں لے نہیں سکے گا، نہ وہ مال کے فتنے میں شکار ہوں گے، نہ وہ لڑکی کے فتنے میں شکار ہوں گے، نہ وہ شہوات کے فتنوں میں شکار ہوں گے، نہ ملذات دنیا اور خواہشات دنیا کے فتنوں میں شکار نہیں ہوں گے۔ جہاد کی خدمت ہم جیسے لوگوں سے لے گا جو فجر کی نماز، رات بھر پورن دیکھنے والے، رات بھر فحش فلمیں دیکھنے والے، ٹی ویوں نام دھوم دھڑاکہ دیکھنے والے، فحاشی اور عیانت کے سارے مناظر کو دیکھنے والے، صبح فجر کی نماز گل کرتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں آئی اسٹینڈ وتھ فلسطین، اسٹیٹس رکھتا ہے، شیئر کرتا ہے آئی اسٹینڈ وتھ فلسطین۔ تیرے کھڑے ہونے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تیرے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ حکمراں کو گالی دے لینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ پہلے تو اپنی مسجد کے ساتھ کھڑے ہو جا، یہ اللہ کا گھر تیرے سامنے ہے، کتنے دنوں سے ویران پڑا ہے، ساری مسجدیں شکوا کر رہی ہیں ان کے پاس نمازی نہیں ہے، مسجدوں کی حالت یہ ہے کہ امام نہیں ہے، مسجدوں کی حالت ہے کہ بچوں کی تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے، گھر کی حالت یہ ہے کہ عورتیں جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور تو کہتا ہے میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اپنے گھر کی فکر کیجیے، اپنے گھر کی فکر کیجیے۔ مسلمان ملکوں کو گالی دو، سعودی کو گالی دے لو، کس کو گالی دے دو؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ منافق ہے تو فلانا ویسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کو سدھار پا رہے ہیں؟ لوگ گالی دے رہے ہیں، مسلم حکمرانوں کو الزام ٹھہرا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کو سدھار پا رہے ہیں؟ آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانتی، آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مانتا، نوجوان بیٹے کو آپ نماز کی دعوت نہیں دے سکتے، ارے کون دے گا؟ ناراض ہو جائے گا، گھر چھوڑ کے چلا جائے گا، سہارا ہے سہارا ٹوٹ جائے گا۔ نوجوان بیٹے کو تعلیم دے سکتے، ایک بیٹا اپنے باپ کو نہیں کہہ سکتا دین کی تعلیم نہیں دے سکتا، اسے گناہ کرنے سے منع نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کو نہیں منا سکتے، اپنے بیٹوں کو نہیں منا سکتے۔ انٹرنیشنل مسئلے پہ ایسے بھونکنے سے کام چلتا ہے؟ لوگوں مسائل کو سمجھو، دین کی سمجھو، یہ عشوائیت کا زمانہ نہیں ہے، عشوائیت اور فوضائیت کا شکار مت بنو۔ ایک مسلمان ہو، منظم طور پر ہر چیز کو سسٹمیٹک طور پہ حل کیا جاتا ہے۔ اسلام کے نظام کو سمجھو، منہج سلف کو سمجھو، صحابہ کے منہج کو سمجھو، اللہ کے دین کو سمجھو، اللہ کی شریعت کو سمجھو، اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرو، اپنے محلے کی مسجدیں آباد کرو۔ یہ مسجدیں ویران پڑی، رمضان کے بعد کیسی ویران ہوئی مسجدیں ہم نے دیکھا، رمضان کے بعد مسجدیں ویران ہو گئیں، جیسے ہم مسلمان نہیں تھے، جیسے ہم رمضان کے اندر کسی اور کے رب کی عبادت کر رہے تھے، رمضان کے بعد کسی اور رب کے پاس چلے گئے ہیں۔ جو لوگوں مسجدوں کی طرف پلٹاؤ، اللہ کی سنو، اللہ کی کرو، اللہ تمہاری سنے گا، اللہ کی کرو، اللہ تمہارے لیے کرے گا۔ لوگوں جو رمضان سے پہلے رب تھا وہی آج بھی ہمارا رب ہے، جو رمضان میں ہمارا رب تھا وہی آج بھی ہمارا رب ہے، اس رب کی طرف پلٹاؤ، نمازیں نہ چھوڑو، نمازوں کے اندر ہماری زندگی ہے، مسجدوں کو ویران نہ کرو۔ مسجدیں آج ویران ہو رہی ہیں، کتنی مسجدیں ایسی ہیں، ایک فلسطین ہی مسجد نہیں ہے، بیت المقدس تو ابھی بھی آباد ہے، کتنی مسجدیں ہیں جنہیں ڈھا دیا گیا، جہاں مندریں بنائی جا رہی ہیں، کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو استبل بنا دیے گئے، کتنی مسجدیں ہیں جو شہید کر کے وہاں ننگے ناچے جا رہے ہیں، کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں بیئر بار بنائے گئے ہیں، کتنی مسجدیں۔ یہ کیوں
کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس بنا پہ ہو رہا کہ ہم نے مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ اللہ کا گھر ویران ہو، یہ بطور سزا کے اللہ غیروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس لیے آؤ دین کی طرف پلٹ آؤ، دین کی طرف پلٹ آؤ۔ جو بادہ کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، جو بادہ کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں۔ کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی، کٹی ہے رات ہنگامہ گستری میں تیری، کٹی ہے رات ہنگامہ گستری میں تیری۔ سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی۔ لوگوں اللہ تمہاری سننا چاہتا ہے، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اللہ کی مدد کریں۔ پہلے ہم تو اللہ کی مدد کریں، اس کے دربار میں دعائیں، اس کے دربار میں شکوہ تو درج کریں، آئیں دعائیں کریں، روئیں گڑ گڑائیں، اللہ سنے گا، اس کی سنو، اللہ رب العزت ہماری سنے گا۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے، صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ دنیا بھر میں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، جو بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما دے۔ ہم کو جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جو ہم میں سے مسلمان، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ ہم میں سے جو قرض دار ہیں مولا ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی نہ کوئی سبیل نکال دے۔ ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو مولا کریم دور فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا